آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم تسلسل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف سے واپسی اور پھر مطعم بن عدی کی پناہ میں شہر مکہ میں داخلہ کے حوالے سے ہم نے بات ختم کی تھی۔ مطعم بن عدی کی پناہ میں اب شہر میں داخل تو ہو گئے، مگر اس پناہ کی کچھ شرائط تھیں، اور وہ یہ تھی کہ آپ بس پرسکون اپنی لائف گزاریں، خاموشی کے ساتھ زندگی گزاریں، آپ پر کفار مکہ اٹیک نہیں کریں گے اس مطعم بن عدی کی پناہ کی وجہ سے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ بھی اپنی سرگرمیوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ سرگرمیوں کو کنٹرول میں رکھنے کا مطلب کیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو چھوڑ دیں۔ جیسے ایک زندگی کے دن پورے کرنے ہیں، اپنے دن پورے کرے، لائف پوری کرے، کوئی چھیڑ خانی نہیں کرے گا، مگر سارا جھگڑا اور سارا تصادم اور مکہ والوں کے ساتھ جو سارا اختلاف تھا، اس کی بنیاد کوئی ذاتی مسئلہ تو تھا ہی نہیں، وہ تو اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بجانا تھا اور اس کی وحدانیت کو کائنات کے سامنے رکھنا تھا، جو چیز کفار مکہ کی بت پرستی کی وجہ سے ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ اب ایک نبی اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، چونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اللہ نے ان کے سر پر بنیادی کار رسالت رکھا ہے۔ اس صورتحال میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ترجیح یہ تھی کہ مجھے کوئی ایسی قوم اور ایسا علاقہ مل جائے، میں جہاں پہ ہجرت کر جاؤں اور وہ ہمارے دین کا جھنڈا لے کر کھڑی ہو، اور پھر دین ایک طاقت بن کر ابھرے اور مکہ اس طرح پھر اسلام کے دائرے کے اندر آ جائے۔ میں اس پر بات آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پر جو سیرت طیبہ میں ایک اہم ایونٹ آیا وہ یہ تھا، آپ جانتے ہیں کہ شعب ابی طالب کے محاصرے کے بعد آپ کی پہلی اور عزیز اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وصال کر چکی تھیں۔ آپ کے گھر میں آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ایک آدمی جو کام کرتا ہے معاشرے میں، اسے اپنے گھر کے حوالے سے بھی اطمینان اور سکون چاہیے۔ 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹیاں جوانی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اب گھر میں آپ کی ان کی والدہ بھی فوت ہو چکی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی دن رات مصروف ہے اپنے کام میں، تو بچوں کی نگرانی اور ان کی سلامتی کے حوالے سے کیا کرنا ہے۔ سرکار دو عالم نے اس صورتحال میں ایک دوسرا نکاح کیا، اور آپ کے نکاح میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا آئیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان خاتون تھیں، ان کے شوہر بھی مسلمان تھے، یہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، ان کے شوہر وہاں فوت ہو گئے تھے، اب یہ بیوہ تھیں، مسلمان تھیں، بیوہ تھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں لینے کا شرف ان کو عطا فرمایا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے صرف ایک زوجہ ہے جو کنواری تھی، کم عمر تھی، جن سے آپ نے نکاح کیا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ باقی ساری کی ساری ازواج مطہرات یا مطلقات میں سے تھیں، بیواؤں میں سے تھیں، اور سرکار دو عالم نے دین کے وسیع تر مفاد اور تبلیغ اسلام کے تناظر میں وہ نکاح کیے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح بھی مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہو گیا تھا، نکاح پہلے ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ کی عمر بھی کم تھی، اور یہاں پر لوگوں نے جو مستشرقین ہیں اور اسلام دشمن لوگ ہیں، آقا کی سیرت پر معاذ اللہ دست درازی کرنے والے جو بدبخت لوگ ہیں، وہ اس معاملے پر بڑی کیچڑ اچھالتے ہیں کہ آپ نے کم عمر ایک لڑکی سے اپنا بیاہ رچایا، شادی کی، مگر اہل ایمان کے لیے ایک بات کافی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے 12 خواب میں ملائکہ نے
ایک جیسے گفٹ ہوتا ہے وہ دیا، اور جب میں نے اس کو کھولا تو اس کے اندر حضرت عائشہ کی تصویر ہوتی تھی، اور مجھے کہا جاتا تھا کہ یہ آپ کی اہلیہ اور آپ کی ہونے والی بیوی ہے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب اللہ کی جانب سے تھا، جس کا حکم آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ اور ایک کم عمر سے نکاح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کی زندگی ہے، جو گھریلو لائف ہے، صحابہ باہر دیکھ رہے ہیں حضور کو، آپ کا زندگی کا ایک ایک نقشہ نوٹ کر رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے، مگر گھر کے معاملات کیا ہیں اس کے لیے خاتون چاہیے تھی جو صبح و شام حضور کے ساتھ رہتی ہو، اور آقا کے گھر کی زندگی میں دین کی جو تعلیمات ہیں وہ امت تک پہنچانے کی ذمہ داری ادا کریں۔ اس منصب کے لیے اللہ نے حضرت عائشہ کا انتخاب فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم آتے ہیں پچھلی بات کی طرف۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اب دعوت دین کے لیے، چونکہ مکہ کے حالات ہم بار بار آپ کے سامنے رکھ چکے کہ کیا سختیاں، کیا مخالفتیں تھیں، اور دن کے ٹائم میں ابو لہب اور دیگر لوگ حضور کا پیچھا کرتے رہتے تھے، جہاں حضور بات کرتے درمیان میں آ کے کھپ ڈال دیتے، مخالفت پیدا کرتے، جھگڑا پیدا کر دیتے۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر جو حج کے دن آتے تھے اس میں رات کو باہر نکل کر جو باہر سے قافلے آئے ہوتے تھے مختلف قبائل کے، ان سے ملاقاتیں کرتے تھے رات کے پہر میں، تاکہ یہ جو ان کی مخالفت کی وجہ سے بد مزہ ہو جاتی ہے بات، اور بات بن نہیں پاتی، جھگڑا سا کریٹ کر دیتے ہیں یہ لوگ، اس سے نکلنے کے لیے آپ نے حج کے دنوں میں راتوں کا انتخاب کیا۔ قبیلہ بنو کلب سے ملے، عرب کے جو بڑے قبائل تھے، دیکھتے تھے کہ ان کے کیمپ کہاں لگے، خیمے کہاں لگے، حضور رات کو ادھر نکل جاتے، ان سے جا کے بات چیت کرتے، اپنے دین کی دعوت دیتے۔ قبیلہ بنو کلب سے ملے، انہوں نے احترام کیا، عزت کی، مگر دعوت کو ٹال گئے، اچھا جی ہم سوچیں گے، غور کریں گے۔ ایک قبیلہ بنو حنفیہ تھا، ان سے ملاقات کی، انہوں نے بھی بات کو قبول نہیں کیا۔ اور اب جو حضور قبیلوں کو دعوت دے رہے تھے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ دعوت کی اب الفاظ کیا تھے۔ اب سرکار قبائل کو یہ دعوت دے رہے تھے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اور صرف ایمان ہی نہ لاؤ بلکہ مجھے ایڈاپٹ کرو، مجھے اپنے پاس لے جاؤ، اپنا شہر، اپنی جو آبادی ہے، جو رسالت کی ذمہ داری ہے، اس میں میرا ساتھ دو، اس کے نتیجے میں جو مشکلات آئیں ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو۔ یعنی میں تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ اللہ کے دین کے مشن کی تحریک کو اٹھانے کے لیے آ رہا ہوں میں، جو قبول کر سکتا ہے لے جائے مجھے۔ اب دعوت یہ تھی، اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اس ماحول میں حضور کو کوئی قبیلہ اپنے ساتھ لے جاتا، اس کا مطلب یہ تھا کہ قریش کے ساتھ جنگ کرنی ہے، چونکہ قریش تو حضور کے مخالف ہے۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے جانا، آقا پر ایمان لانا اور حضور کے دین کی سپورٹ کرنے کا مطلب خالی زبانی کلمہ پڑھنا، نمازیں پڑھنا، تسبیح پڑھنا نہیں تھا، اب جنگ تھی، جنگ۔ اگر حضور کی سپورٹ کریں گے تو مکہ کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب بات معمولی نہیں رہی تھی۔ یہ بنو عامر ایک قبیلہ تھا، حضور ان کے پاس گئے، بڑا قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا بحیرہ بن فراس۔ سرکار نے ان کو یہ دعوت دی کہ میرے پاس اللہ کا کلام ہے، خدا نے مجھ پر کلام اتارا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، ایسا کلام ہے جو زندگی بدل دینے والا ہے، اس کلام پر جو چلے گا اللہ اسے دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، تو میرے ساتھ آؤ۔ وہ بندہ بڑا متاثر ہوا سردار، اس نے اپنی قوم کو بلایا اور قوم کو بلا کے کہا یہ قریش کا جوان ہے، معمولی خاندان کا نہیں ہے، بنو ہاشم کا فرزند ہے، یہ اگر یہ میرے ہاتھ میں آ جائے تو پوری دنیا فتح کر لوں۔ بندہ اتنا یعنی قیادت کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، اب وہ یہ جو باتیں وہ سردار کر رہا ہے پیور دنیاوی لیڈر کے اعتبار سے کر رہا ہے، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہے۔ اگر یہ میرے ہاتھ آ جائیں، ان کے پاس جو کلام ہے، جو پاور ہے، میں پوری دنیا فتح کر لوں گا۔ اپنے قبیلے کو اعتماد میں لے کر اب حضور سے بارگیننگ شروع کر دی۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو ہم رسول مان لیتے ہیں، جب تک آپ اس دنیا میں موجود ہیں لیڈر آپ رہیں گے، مگر آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہمیں پہلے طے کر جائیں کہ قیادت میرے خاندان میں آ جائے گی۔
اب اس نے یہ بارگیننگ شروع کر دی، قیادت میرے خاندان میں آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا حکومت کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہے گا عطا فرمائے گا، میں ایسا کوئی وعدہ تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان ہے، یہ کوئی سوداگری نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا نام ہے، یہ حکومتیں اور اقتدار کو سمیٹنے کا نام نہیں ہے، یہ تو اللہ کے سامنے سر جھکانا اور رسول اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے والی بات ہے۔ یہاں پر پہلے سے اپنی پوزیشن بنانا کہ جی مجھے یہ مل جائے گا اور پھر ایسے ہو جائے گا اور ویسے ہو جائے گا، یہ باتیں نہیں ہو سکتی۔ حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے گا دے گا۔ اس نے کہا لو جی، پھر اگر ہمیں کچھ ملنا ہی نہیں ہے تو ہم کیوں ساری دنیا سے متھا لگائیں آپ کے لیے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ انہوں نے اس کو دنیا کا سودا سمجھا، حکومت کی گیم سمجھی، اقتدار کی کہانی سمجھی اور یہ بارگیننگ کی، مگر جب مطلب سمجھ نہیں آیا، پولیٹیکل لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں جب کوئی سیٹ کوئی منصب ملتا نظر آئے گا سپورٹ کریں گے، منصب ملتا نظر نہیں آئے گا تو پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس نے پیور دنیاوی اعتبار سے آپ کے ساتھ بارگیننگ کی۔ واپس چلے گیا وہ قبیلہ، بنو عامر قبیلہ تھا یہ، ان کا ایک بوڑھا سردار تھا، بزرگ تھا، وہ ساتھ نہیں آیا تھا بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو یہ سردار جس نے حضور سے باتیں کی تھیں، اس نے جا کر اس کو کہا کہ ایسے بنو ہاشم کا قریش کا نوجوان میرے پاس آیا تھا، اس کے پاس بڑا زبردست قسم کا کلام تھا، ہمیں آفر کی تھی مگر انہوں نے ہماری یہ بات نہیں مانی کہ قیادت ہمیں ملے گی۔ اب وہ بوڑھا بڑی فراست والا تھا، کہنے لگا افسوس تم نقصان کا سودا کر آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں بنو ہاشم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل و ابراہیم کی اولاد میں کون بندہ ایسا آیا ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا؟ وہ سچا نبی تھا، تم اسے چھوڑ کر آ گئے ہو۔ تم کیسے بے وقوف آدمی ہو، وہ تمہارے پاس چل کر آئے تھے، تم بجائے قبول کرنے کے تم نے دیکھا نہیں خاندان کیا تھا، ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہزارہ پیغمبر آئے، جس نے دعویٰ کیا وہ سچا نبی ہوتا ہے، ان کی اولاد میں جھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا، تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ ہو سکے تو واپس جاؤ دوبارہ۔ اس نے کہا نہیں، ہم بڑی دور نکل آئے ہیں، رستے پرامن نہیں ہیں، اب تو اگلے سال حج پر ہی جانا ہوگا، اس سے پہلے رستے کلیئر نہیں ہوتے ہمارے لیے۔ خیر آپ حضور نبی کریم تلاش میں لگے ہوئے تھے کہ ایسا قبیلہ ملے، ایسا قافلہ ملے جو میرے دین کو قبول کرے اور ہمارا دین کا جھنڈا لے کر کھڑا ہو۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سرکار کی خواہش یہ تھی کہ قبیلے کا ہیڈ مل جائے، پورا قبیلہ ساتھ ہو جائے، مگر شاید اللہ کو ایسا منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ایک ایک دانہ چنا جائے اور ایک ایک شخص پر محنت کی جائے تاکہ لوگوں کے سامنے نمونہ بنے کہ دنیا کے اندر حق اور سچ کے لیے کیا محنت کرنی پڑتی ہے، لائے عمل کیا اختیار کرنا پڑتا ہے، وہ ساری بات لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اب ایسا ہوا، عقبہ ایک جگہ تھی، ویسے عقبہ کا معنی ہوتا ہے گھاٹی، قرآن مجید کے اندر بھی آیا سورہ البلد کے اندر کہ ابھی تک تو تم نے وہ گھاٹی پار ہی نہیں کی ہے۔ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، گھاٹی کا ذکر آیا وہاں پر۔ یہ جو مینا ہے جہاں پر حاجی خیمہ ڈالتے ہیں، مینا سے پہلے، مینا کے سے مکہ کی طرف آپ جانتے ہیں جہاں پہلے شیطان کو ہم کنکریاں مارتے ہیں، جمرہ اولا جو ہے، اس کی مشرقی سائڈ پر ایک گھاٹی ہے، آج کل وہاں مسجد عقبہ بھی بنائی گئی ہے۔ حج کے دنوں میں رش سارا مینا پہ ہوتا ہے، یہاں تو لوگ آئے کنکریاں ماری چلی گئی، یہاں سٹے تو نہیں ہوتا نا، رہائشیں نہیں ہوتی، رش سارا وہاں پہ ہوتا ہے۔ یہ جگہ آمد و رفت کے اعتبار سے تھوڑی کم ہوتی ہے یہاں پر، تو سرکار ادھر آ کے چکر لگاتے تھے رات کو کہ کوئی بندے مجھے مل جائے۔ اب حضور کی محنت دیکھے میرے آقا کی، تگ و دو دیکھے اللہ کے دین کی خاطر، راتوں کو پھر رہے ہیں کوئی بندہ ملے جسے میں دعوت دین دوں، قبول کرے اور اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہو جائے۔ یہ نصیب جاگنے والا تھا ان لوگوں کا جو یثرب کے رہنے والے تھے۔ 6 بندے وہاں سے قافلہ آیا ہوا تھا، ان میں سے 6 بندے وہاں بیٹھے رات کو آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے۔ حضور نبی کریم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے اور حضرت علی مرتضیٰ، یہ دونوں 3 بندے تھے یہ رات کو۔ ان 6 بندوں کی باتیں سنی تو سرکار ادھر چلے گئے، چلے یہ جاگ رہے ہیں، ان سے چل کے بیٹھ کے بات کرتے۔ پوچھا ان سے جی ہم نے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے، بیٹھ جائیں؟ انہوں نے کہا جی بسم اللہ بیٹھیں۔ سرکار نے ان کو دعوت دی، بتایا ان کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ سلسلہ نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے اللہ نے میری ذات پہ ختم کیا، میں خاتم الانبیاء بن کے آیا ہوں، میری دعوت کو قبول کرو، خدا واحد کو قبول کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ اب وہ یہ جو 6 بندے یثرب کے تھے، اس کے لیے آپ کو یثرب یعنی جسے ہم مدینہ کہتے ہیں، وہاں کی ہسٹری کو سمجھنا پڑے گا۔
مدینہ کے اندر 5 بڑے قبیلے تھے، 3 یہودیوں کے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ تین قبیلے یہودیوں کے رہتے تھے، اور 2 قبیلے وہاں کے لوکل لوگوں کے تھے، اوس اور خزرج، 5 قبیلے تھے۔ ویسے یہودیوں کے تینوں قبیلے آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے، اور اوس اور خزرج آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے، کبھی کبھی لوکل اور یہودیوں کی لڑائی بھی ہو جایا کرتی تھی آپس میں۔ جب وہ آپس میں لڑتے تھے یہودیوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر، تو یہودی ان سے کہا کرتے تھے کہ اب تو تم نے ہمیں ہرا لیا ہے، لیکن ایک نبی آنے والے ہیں، ہم نے ان نبی کے ساتھ مل کر تم پہ حملہ کرنا ہے، پھر اس نبی کی مدد سے ہمیں کوئی ہرا نہیں سکے گا۔ یہ باتیں وہ پہلے سے سنتے رہتے تھے، یعنی حضور کی دعوت سے پہلے یہودی، چونکہ آپ جانتے اہل کتاب ہیں، تورات پڑھنے والے لوگ ہیں، انہیں آنے والے نبی کا پتہ تھا، اور قرآن خود کہتا ہے کہ وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ جو نبی آنے والا ہے ان کی برکت سے ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ وہ پہلے سے جانتے تھے، اس لیے لوگ ان کے منہ سے یہ باتیں نکلتی تھیں، لوگ سنتے تھے وہ نبی آنے والے، زمانہ قریب ہے، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور پھر ان کی مدد سے ہم تمہیں ختم کر دیں گے اور تمہارے اوپر مقابلہ حاصل کریں گے، غلبہ حاصل کریں گے۔ یہ باتیں وہ لوگوں نے سنی ہوئی تھی، یہ یہودی نہیں تھے، یہ تھے خزرج کے لوگ۔ انہوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، لگتا ہے یہ وہی ہیں جن کا ذکر یہودی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لائیں، ہم کیوں نہ ایمان لے آئیں ان کے اوپر؟ اس سے پہلے کہ یہود ان کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کی پاور طاقت یہود کو مل جائے، ہم کیوں نہ ایمان لے آئے ان کے اوپر؟ آپس میں مشورہ کیا آنکھوں میں، اور حضور کی دعوت کو قبول کر لیا۔ یہ نصیب اللہ نے ان کے کھاتے میں لکھا ہوا تھا۔ یہ 6 بندے مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان ہو کر، میں نے عرض کیا کہ سفر صرف حج کے دنوں میں ہوتا تھا، باقی عام دنوں میں آنا جانا بڑا مشکل تھا۔ اگلے سال یہ لوگ واپس آئے، 5 ان میں سے پچھلے والے تھے، 7 بندے یہ نئے مسلمان کر کے لے کر آئے تھے۔ 12 لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر بیعت کی، اسلام کی۔ جو پہلے 6 بندے کر کے گئے تھے ان کے نام حضرت عقبہ بن عامر، ابو امامہ، اسد بن زرارہ، اوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ بن ریاب۔ یہ 6 بندے پہلے کر کے گئے تھے۔ جب اگلا سال آیا، اور یہ سال تھا 12 نبوی کا، یہ نبوت کا 12واں سال تھا، 11ویں نبوی میں 6 بندے مسلمان ہو کر گئے تھے۔ اب ان کے ساتھ کوئی پڑھا لکھا بندہ تو نہیں تھا، یہ خود اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر کے اگلے دن چلے گئے، کوئی دین کی تعلیمات تو تھی نہیں ان کے پاس۔ پھر بھی اپنی تعلق داری دوستی میں لوگوں کو بتلایا، تو 7 بندے اور مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال یہ 12 حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر سرکار نے ان سے خفیہ ملاقات کی، رات کو، پتہ تھا کفار کو اگر بھنک پڑ گئی مکہ والوں کو تو ان کو نہیں چھوڑیں گے، تو اس لیے رات کو خفیہ ملاقات کی ان سے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا آؤ مجھ سے بیعت کرو، اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر کوئی بہتان کسی پہ نہیں لگاؤ گے، کسی اچھی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے، اور جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمہ، اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اور جو شخص ان میں سے کوئی کام کر بیٹھے گا تو پھر اللہ کی مرضی ہے اسے دنیا میں سزا دے یا قیامت کے دن اس کے معاملے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، پھر یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں ان چیزوں پر ہم نے حضور کی بیعت کر لی۔ یہاں پر ہم آگے چل کے بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو بیعت تھی اس کے اندر تو صرف ایک عام جو نیکی ہے کہ بھئی آپ حرام کاری، گناہ، چوری یہ کام نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، اچھے کام کریں گے، اس پر تو ہم سارے خوش ہیں کہ یہ سارے کام تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی ہوئی ہے۔ لیکن جو اگلے سال ہونے والی بیعت ہے وہ الفاظ بہت قابل توجہ ہوں گے، جب وقت آئے گا تو وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ 12 بندے مسلمان ہو گئے بیعت کر کے حضور کے ہاتھ پر۔ اب انہوں نے کہا جی ہمیں آپ اپنا کوئی بندہ بھی دیں، اپنا کوئی پڑھا لکھا بندہ دیں جو ہمارے ساتھ جائے اور جا کر مدینہ میں اس دین کی دعوت کو اوروں کو بھی بتائے، ہمیں بھی پڑھائے قرآن۔ پہلا عالم حضور بھیجنے والے تھے اپنی امت میں سے۔ اب تک حضور مکہ میں تھے، میرے آقا خود تربیت فرما رہے تھے۔ اب مدینہ کے 12 لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں عالم دیا جائے۔
جو ہمیں نمازیں بھی پڑھائے، ہمیں قرآن بھی سکھائے، ہمیں دین بھی سکھائے، دین کی دعوت باقی مدینہ والوں کو دے تاکہ دین پھیلے وہاں پر۔ میرے آقا نامدار کی نگاہ کرم پہلے عالم کے طور پہ جس کو بھیجنے کے لیے منتخب کیا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر شہزادے تھے اپنے زمانے کے، مکہ کے رئیس خاندان کے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کی شان اور ان کا مال و دولت ایسا تھا کہ ملک شام سے کپڑے سل کے آتے تھے ان کے۔ یعنی یہ ایک امارت ہی ہوتی ہے نا، ایک بندہ رہتا لاہور میں ہو، کہتے جی کپڑے میرے دبئی سے سل کے آئیں گے، کپڑے میرے لندن سے سل کے آتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کی کوئی مالی کوئی بہت بڑی ورتھ ہے، بہت بڑا مالدار آدمی ہے۔ مصعب بن عمیر اس لیول کے آدمی تھے کہ کپڑے ملک شام سے سل کے آتے تھے، خوشبوئیں ایسی اعلیٰ لگاتے تھے کہ گلی سے گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ لگتا تھا مصعب آ رہا ہے یہاں پر۔ لیکن اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے ایسی اپنی قربانیاں دیں، دن رات ایک کیا، سارا مال دین کے لٹایا، یہاں تک کہ جب احد میں شہید ہوئے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مصعب شہید ہو گئے، کہا دفن کریں، کہا اس لوگ کیسے دفن کریں، اس کے اوپر تو ایک کپڑا ہے، کفن پورا نہیں ہے، کفن پورا نہیں ہے۔ کہا چلو سر کی طرف کپڑا ڈال دو، پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی خاطر تن من دھن لٹانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا اور وہاں پر یہ مکری مشہور ہو گئے۔ مکری جیسے ہم قاری صاحب کہتے ہیں نا، قاری صاحب، یہ وہاں پر مکری اقرا ہوتا نا، پڑھیے، مکری پڑھانے والا، تو مکری کے لقب سے یہ مشہور تھے وہاں پر۔ بعد میں حضور نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بھیجا، دوسرے سیاق بھیجے وہاں پر۔ انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے مدینے میں کام کیا، یعنی دن رات ایک کیا۔ اللہ نے ان کو، ایک تو انسان کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، شخصیت بھی بڑی دلکش تھی، دل زیب تھی، پسند آنے والی تھی، بات کرنے کا انداز اچھا تھا، اور ساتھی بڑے اچھے تھے۔ 12 بندے پہلے ساتھ مسلمان ہو کر گئے تھے ساتھ، ماحول ایک بنا وہاں پر، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اور میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا، ان کی رہائش وہاں پر حضرت اسد بن زرارہ کے گھر پر تھی۔ دونوں نے مل کر، اب وہ ان کے میزبان تھے، یہ ان کے مہمان تھے، میزبان نے ہی لے کے چلنا ہوتا ہے مہمان کو، کہ آج وہاں چلتے ہیں، اس محلے چلتے ہیں، آج اس خاندان کے پاس چلتے ہیں، آج فلاں محلے چلتے ہیں، ایسے مل جل کر یہ لگے رہے، گلی گلی محلہ محلہ دعوت دین کو عام کرتے رہے۔ اور ایک جو اس سلسلے میں جو بڑا کامیابی والا واقعہ ہے ان کا دعوت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ مدینہ میں جو قبیلہ خزرج تھے، اس کے جو سردار تھے وہ تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ان کے ساتھ تھے حضرت اسید۔ یہ 2 بندے مین چوٹی کے آدمی تھے قبیلہ خزرج کے اندر۔ اسد بن زرارہ خالہ زاد لگتے تھے سعد بن معاذ کے، خالہ زاد بھائی لگتے، انہوں نے کہا چلے آج جو سرداروں کی بستی ہے، محلہ ہے، وہاں چلتے ہیں، وہاں دعوت دیتے ہیں۔ سعد بن معاذ سردار تھے، ان کو بھنک تو پڑ چکی تھی کہ مکہ سے بندہ آیا ہوا ہے یہاں پر اور نئے دین کی باتیں کر رہا ہے، تو طبیعت میں مائل نہیں تھی، طبیعت تھوڑی سی ان کی کھردری تھی کہ یار یہ بندہ کوئی نئی باتیں یہاں پھیلا رہا ہے، ہمارے بندوں کو گمراہی نہ کر دے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب حضرت سعد، جو حضرت اسد بن زرارہ تھے، خالہ زاد بھائی جو تھے حضرت سعد کے، وہ ان کو لے کر ان کی زمین جو کنواں تھا وہاں کنویں پہ جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت سعد کی نگاہ پڑی کہ میرے باغ میں آئے ہوئے ہیں یہ دونوں بندے، وہ نیا مکہ والا بندہ بھی آیا ہوا ہے، مکری صاحب، قاری صاحب، اور ساتھ یہ بھی بیٹھا ہوا ہے میرا خالہ زاد۔ انہوں نے کہا خالہ زاد ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مجھے جا کے ڈانٹنا بھگانا اچھا نہیں لگے گا۔ انہوں نے اپنے دوسرے کزن کو بھیجا، تم جا کے ان کو اٹھا کے آؤ، میرا وہ خالہ زاد ہے، ذرا برا لگتا ہے کہ میں جا کے بھگاؤں ان کو یہاں سے۔ وہ وہاں پر جاتے ہیں، برا بھلا کا یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں پر، نئی باتیں پھیلا رہے ہو، ہمارا یہ کر رہے ہو۔ تو حضرت اسد نے حضرت مصعب سے کہا یہ سردار کا قریبی ہے، اگر یہ قائل ہو جائے تو سردار قائل ہو جائے گا، پوری کوشش کریں۔ انہوں نے کہا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ جب برا بھلا کہہ رہے تو انہوں نے کہا جی آپ کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن آپ مہربانی کریں 2 منٹ بیٹھ جائیں، ہماری بات سن لیں، اگر ہماری بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، نہ پسند آئے تو رد کر دیں، ہم دوبارہ نہیں آئیں گے یہاں پر۔ انہوں نے کہا تم نے انصاف کی بات کی ہے، ٹھیک بات کی ہے، اپنا ڈنڈا وہیں گاڑا، بیٹھ گئے۔ انہوں نے قرآن کی آیتیں سنائیں۔ حضرت اسد کہتے ہیں وہ قرآن وہ حضرت مصعب پڑھ رہے تھے، میں ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا، تو قرآن کی تلاوت سنتے سنتے ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن ان کے دل پہ اثر کر رہا ہے۔ تلاوت ختم ہوئی،
انہوں نے ایک سوال پوچھا، اچھا یار یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، طریقہ کیا ہے مسلمان ہونے کا؟ انہوں نے کہا بس غسل کرو، پاک کرو، کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے کہا بسم اللہ میں حاضر ہوں، اور اسی لمحے وہ مسلمان ہو گئے۔ جنہیں حضرت سعد نے بھیجا تھا بھگانے کے لیے، وہ مسلمان ہو کے واپس جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں میں نے جب اس کو واپس آتا دیکھا، میں لوگوں سے کہا جو چہرہ یہ لے کر گیا ہے اب وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا، بدلا ہوا لگ رہا ہے، اب یہ بدلا ہوا لگ رہا ہے۔ اب انہوں نے آ کے پوچھا، ابھی میں نے بھیجا تھا بھگانے کے لیے، بھگائے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں نے ان سے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا اتنا خیال کریں گے، اور ساتھ ہی بنا دیا وہ جو آپ کا خالہ زاد ہے نا اسد، فلاں بندے مخالفت میں اس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ سعد خود اٹھ کے یہ بھی ادھر باتیں سن کے آئیں، جا کے طریقہ بنا دیا ان کے ساتھ کوئی فلاں دشمن آپ کے خالہ زاد سے لڑنے کے لیے کوئی بندے آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے میرے خالہ زاد کے، اٹھ کے دوڑ پڑے اسی طرف۔ جب وہاں پہنچے سمجھ گئے کہ مجھے بھیجا گیا ہے طریقے سے، مسئلہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یار آپ لوگ یہ کیا کام کر رہے ہیں، نئی باتیں شروع کر دی آپ لوگوں نے، اپنا کام سے کم، میرے محلے میں نہ آئے، ہمارے بچے خراب نہ کریں۔ انہوں نے کہا جی وہی بات کہ آپ بیٹھ جائیں 2 منٹ بات سنیں، پسند آ جائے تو بسم اللہ، نہیں پسند آئے گی ہم چلے جائیں گے، دوبارہ تنگ نہیں کریں گے آپ کو۔ انہوں نے کہا یہ بڑی اچھی انصاف کی تم نے بات کی، سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بیٹھ گئے، انہوں نے پھر قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھا تو سعد بن معاذ وہ کہتے ہیں، اسد کہتے ہیں میں پھر ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ایمان ایسی چیز ہے کہ جب کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو نور چہروں سے ظاہر ہو جایا کرتا ہے۔ کہتے میں ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ قرآن ان کے من کو بھی بدل رہا ہے۔ تلاوت ختم ہوئی، انہوں نے بھی کہا بتائیے مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہے آپ کے ہاں؟ انہوں نے وہی سمجھایا کہ غسل کرو، پاک صاف ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب واپس چلے اپنے محلے کی طرف جہاں سارا خاندان اور دیگر دوست احباب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جا کر اب دیکھیے جب سردار بڑے لوگ مسلمان ہو جائیں، کسی اچھے کام کے لیے کھڑے ہو جائیں تو باقی قوم کیسے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے جا کر اپنی قوم سے جا کر کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں کیسا انسان ہوں، بات کرنے کا طریقہ دیکھیے، تمہاری نگاہ میں کیسا انسان ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے سب سے سمجھدار آدمی، جینیس آدمی آپ ہیں، اخلاق میں، کردار میں، علم میں، ذہانت میں سب سے اعلیٰ ہیں آپ، ہم نے آپ کو اس لیے اپنا سردار بنایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر سن لو، اگر تم مجھے سب سے سمجھدار سمجھتے ہو تو میرا تمہارے ساتھ بول چال حرام ہے، جب تک تم نبی آخر الزماں کا کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو جاؤ گے، میری بول چال حرام ہے تمہارے ساتھ، میں بات ہی نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ اس ایک سردار کے فیصلے نے راتوں رات مدینہ کے ہر گھر کے اندر اسلام کی شمع کو روشن کر دیا۔ 13ویں سال اگلے سال جب حج کا موقع آیا، اب مدینہ سے 72 لوگ گئے تھے میرے آقا کی بیعت کرنے کے لیے۔ پہلے 6 لوگ مسلمان ہو کر آئے 11 نبوی کے اندر، 12 میں 12 لوگ مسلمان ہو کے آئے۔ 13ویں سال میں جب جاتے ہیں تو 72 بندہ جن میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، یہ جا کر حضور سے پہلے انفرادی ملاقاتیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں حضور آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم سارے مل کر آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آپس میں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یار ہم لوگ مدینے میں عیش سے رہتے ہیں، مزے میں رہتے ہیں، کوئی خوف نہیں، پریشانی نہیں، ہمارا اپنا شہر ہے، اور ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں مکہ کے اندر وہ پریشان ہیں، ان کے حال خراب ہے، وہ تنگی میں ہیں، دشمنوں کے نرغے میں ہیں۔ ہم چل کے حضور کو دعوت دیتے آقا مکہ چھوڑیں، ہمارے دیش مدینہ کے اندر آ جائیں آپ۔ یہ آپس میں فیصلہ کر کے وہ حضور سے ملاقات کرتے ہیں اور آقا نامدار سے بات کرتے ہیں۔ وہ بات کس تفصیل کے ساتھ ہوئی، بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی ایمان افروز چیزیں ہیں، ہم مختصر وقت میں اس کو ضائع نہیں کریں گے، انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔